الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب ہفتم ہے اور صفحہ نمبر 383 یہ آخری باب یوں سمجھیں کہ پوری کتاب کا ماحصل اور نچوڑ ہے، اور اس میں قادیانیوں کے اہم سوالوں کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ قادیانی سب سے پہلے کون سا سوال کریں گے، لیکن ہمیں اتنی تیاری ہونی چاہیے اور اپنے اوپر بھرپور اعتماد ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی قادیانی دنیا کے کسی کونے میں بھی جو کوئی سوال کرے گا تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دے پاؤں گا۔ تو اس حوالے سے ان سوالات کے جوابات ہم دیکھتے ہیں۔ قادیانی سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو کیا وہ نبی ہوں گے یا نہیں، اور اکثر یہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، اور وہ نبی نہیں ہوں گے تو کیا نبوت سے وہ معزول ہو جائیں گے؟ اس کا جواب قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی ہدایات دیں اور ایسی مقدس تعلیمات دیں کہ قیامت تک کے لیے امت کی رہبری اس میں ہوتی رہے گی، اور اہل باطل کے شکوک و شبہات کا بھی انہی کے ذریعے جواب ملتا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے، دوبارہ تشریف لائیں گے، آسمانوں سے ان کا نزول ہوگا، تو وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا الا انہ خلیفتی فی امتی، کہ وہ میری امت میں میرے نائب ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے نائب بن کر تشریف لائیں گے،
اور ان کا تشریف لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے تحت وہ آسمانوں پر زندہ تشریف فرما ہیں۔ قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ اب ختم ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اسی طرح آپ نے حدیث پاک میں فرمایا، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو آپ کی ختم نبوت کے ہوتے ہوئے اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جدا ہے، اور وہ اللہ کی حکمت کے تحت آسمانوں پر زندہ تشریف فرما ہیں۔ قرب قیامت میں آپ کے نائب بن کر تشریف لائیں گے، اور جب تشریف لائیں گے تو نبوت کے عہدے سے معزول نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے نبی ہوں گے، لیکن وہ اپنی شریعت کی طرف دعوت نہیں دیں گے، اپنی شریعت پر امت مسلمہ کو نہیں چلائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے خادم بن کر تشریف لائیں گے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں، جیسے ملک پاکستان کا صدر سعودی عرب چلا جائے، یا سعودی عرب کا صدر پاکستان میں آئے، تو وہ صدارت کے عہدے سے معزول نہیں ہوتے، البتہ وہاں جا کر اس ملک کے قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ مثالیں کسی بات کو سمجھنے کے لیے اور کسی بات کو اقرب الی الفہم کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو اللہ کے نبی ہوں گے، نبوت کے عہدہ سے معزول نہیں ہوں گے، لیکن یہاں تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے قانون کو چلائیں گے، جیسے بار بار احادیث مبارکہ میں ہم سن رہے ہیں، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم حَكَمًا عَدْلًا حَكَمًا مُقْسِطًا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نبوت کے عہدہ سے معزول ہوں گے۔ آگے قادیانی سوال ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کس شریعت پر عمل کریں گے، اپنی شریعت پر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر؟ جواب تو مل ہی جاتا ہے، لیکن قادیانیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ ایک ہی سوال کو بار بار دہراتے رہیں گے، الفاظ بدل کر دہراتے رہیں گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر کوئی قادیانی یہ سوال کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس شریعت پر عمل کریں گے، اپنی شریعت پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر، تو اس کا جواب بھی ہم پڑھ چکے ہیں ماقبل میں، مختلف حضرات کے حوالے سے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے
ان کی کتابوں کے حوالے سے اور شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کی کتابوں کے حوالے سے اور تفاسیر کے حوالے سے انما یحکم بشریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یحکم بشرعنا لا بشرعہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلے فرمائیں گے، ہماری شریعت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے، اپنی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعمتیں جتلائیں گے تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اس وقت کو یاد کریں جب میں نے آپ کو کتاب کا علم دیا، کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی اور تورات کی اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو جہاں تورات اور انجیل کی تعلیم کا ذکر ہے وہاں قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ذکر بھی ہے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطا فرمائیں گے، اور اپنے دور میں تورات اور انجیل کے مطابق فیصلے کیے اور اپنی امت کو تورات اور انجیل کی دعوت دی، اس پر چلایا۔ لیکن قرب قیامت میں جب تشریف لائیں گے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ فیصلے فرمائیں گے۔ تو دیکھیں قرآن و حدیث میں اور ہمارے سلف صالحین اور اکابرین کی کتابوں کے حوالے سے یہ جواب پایا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور فیصلے فرمائیں گے۔ اسی طرح قادیانی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلے فرمائیں گے تو وہ شریعت مطہرہ کسی سے پڑھیں گے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا علم کسی سے حاصل کریں گے یا ان پر وحی آئے گی؟ اگر وحی آئے گی تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ دیکھو یہ کتنا دجل ہے۔ اب عوام الناس کو ان باتوں کا کیا پتہ؟ عوام تو کل انعام ہے، اہل علم سے وہ سوال کرتے نہیں، ان پڑھ لوگوں سے، عوام سے وہ سوال کرتے ہیں اور انہیں اتنی دقیق باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے حوالے سے ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا نبی وہ کسی سے جا کر نہیں پڑھا کرتا، اللہ کے نبی کی تربیت براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں علم عطا فرماتے ہیں۔ نبی لوگوں کے پاس جا کر تعلیم حاصل نہیں کیا کرتے، جیسے مرزا قادیانی نے تعلیم حاصل کی۔ مرزے کے بیٹے نے سیرت المہدی میں لکھا ہے اور خود مرزا نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرا ایک استاد فضل الہی ہے، ایک فضل علی ہے، ایک گل علی ہے اور ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے۔ کتاب البریہ وغیرہ میں اور سیرت المہدی میں موجود ہے۔ تو مرزے نے مختلف استاذوں سے جا کر پڑھا اور
اللہ اکبر۔ وہ اپنے لیے، اپنے استاذوں کے لیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے، لکھتا ہے کہ میرے والد نے میرے لیے فلاں استاذ کو نوکر رکھا۔ تو انگریزی نبی وہ لوگوں کے پاس پڑھتا ہے اور مختاری کے امتحان میں فیل بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کی تربیت براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ لوگوں کے پاس جا کر نہیں پڑھا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کا انتظام اللہ فرمائیں گے، اور علماء حضرات نے سمجھانے کے لیے یوں تو بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہیں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ کہ خود اللہ تعالیٰ ہی انتظام فرمائیں گے۔ ورنہ یہ بھی ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر مراقب ہوں گے، اور اس مراقبے میں اللہ کی طرف سے انہیں سب کچھ مل جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو قادیانی اگر اس طرح کا سوال کرتے ہیں تو یہ جواب یاد رکھیں گے۔ رہا وحی کا سوال کہ ان پر وحی آئے گی تو کیا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس امت میں وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ تو آپ جواب یہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے ذرائع اور اسباب رکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ الہام ہے، کشف ہے، کتنی ایسی چیزیں ہیں تو اللہ جانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانے۔ ہم نے تو اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے۔ اسی طرح قادیانی، یہ قادیانی سوال نمبر 4، قادیانی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور فرشتوں کے ذریعے سے آئیں گے، آگے پھر مینار سے ان کے لیے سیڑھی لائی جائے گی، تو کیا اللہ تبارک و تعالی جو انہیں مینار تک لا سکتے ہیں تو آگے نہیں پہنچا سکتے؟ آگے سیڑھی کیوں لائی جائے گی؟ یہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ تو آپ جواب یہ ذہن میں رکھیں کہ اول تو سیڑھی کا لفظ دکھا دیں احادیث مبارکہ میں کہاں ہے۔ احادیث مبارکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ارشاد فرمایا کہ وہ عند منارۃ البیضاء، منارہ بیضاء سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے، سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ اور اس سے آگے ایک اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے اور ایک اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ قادر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینار تک لا سکتے ہیں تو صحن تک بھی پہنچا دیں گے، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کہ جہاں تک انسان کا بس چلتا ہے اور اس عالم اسباب میں اسباب کے استعمال کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، تو اسباب کے درجے میں مینار ہے یا سیڑھی ہے۔ مینار تک تو اللہ تبارک و تعالی انہیں پہنچا دیں گے، اور آگے اگر سیڑھی کے ذریعے سے بھی نیچے اتریں یا مینار کے ذریعے سے نیچے اتریں، مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، تو وہ آج اپنی آنکھوں سے اور کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جس مسیح کے متعلق اختلاف رہا، آج وہی حقیقی مسیح آسمانوں سے تشریف لا رہے ہیں، اور ایسی ساری احادیث
जामे तौर पर ये समझा रही हैं कैफ़ा अंतुम इज़ा नज़ला इब्नु मरियम फ़ीकुम, या इसी तरह सफ़ेद मीनार के पास हज़रत का तशरीफ़ लाना, तो ये असबाब के दर्जे में है कि जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने पहुँचाना था अपनी कुदरत के साथ पहुँचा दिया। अब उम्मत मुस्लिमा उनका इस्तकबाल करे और उनको ले आए। अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ दौलत मुसलमानों को हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें इरशाद फरमाई हैं, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी दिलो जान से उसको कबूल कर लेता है, लेकिन कादियानियों के दिल इतने बंजर ज़मीनों की तरह हैं कि इन हक़ाइक़ को उनके दिल नहीं समझ सकते और ना ही ये हक़ाइक़ उनके दिलों में उतर सकते हैं। सच्चे मसीह और झूठे मसीह के दरमियान फ़र्क देख रहे हैं। जब मसीह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, ये कोई सवाल करे या आपको ज़रूरत पेश आए कि सच्चे मसीह और झूठे मसीह के दरमियान कोई कह दे कि क्या फ़र्क है, यूँ तो बहुत सारी अलामात हैं, लेकिन आदमी को देखकर, वक़्त को देखकर चलते चलते ऐसी आसान बातें समझाना ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। नंबर 1, जब मसीह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो आसमान से नाजिल होंगे, जबकि मिर्ज़ा कादियानी माँ के पेट से निकला। नंबर 2, मसीह अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के वक्त 2 फरिश्ते उनके साथ होंगे। अहादीस मुबारका में आता है वाज़िअन यदैहि अला अजनिहतिल मलाइका या अला अजनिहतिल मलकैन, कि वो अपने दस्त मुबारक फरिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे और तशरीफ़ लाएंगे। मसीह अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के वक्त 2 फरिश्ते उनके साथ होंगे, जबकि मिर्ज़ा कादियानी की माँ के पास दाई थी और उसी ने ही साजी फरमाया करते हैं कि उसी ने ही मिर्ज़े का पार्सल वसूल किया। नंबर 3, हाँ, ऐसे लोगों के लिए और क्या कहा जाए। या अय्युहन्नास ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा वलव इज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु इन्नल्लाहा ला यस्तहयी अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा। मुशरिकीन को बड़ी मिर्चें लगा करती थीं कि ऐसी मिसालें हमारे माबूदान के लिए क्यों। तो मुफस्सिरीन ने समझाया कि जब शिर्क को उसके लच्चर होने को समझाना है, ज़ौफ़ तालिब वल मतलूब समझाना है, तो उसके लिए कोई अर्श कुर्सी और लौह कलम की मिसालें दी जाएं, ऐसी ही मिसालें दी जाएंगी। नंबर 3, मसीह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ आवरी पर ऐसे महसूस होंगे जैसे गुस्ल करके आए हों। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने देखा अहादीस मुबारका में मुख्तलिफ औक़ात में बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करते हुए भी देखा, तो आपने फरमाया ऐसे महसूस होता था जैसे उनके मुँह मुबारक से पानी के कतरात टपक रहे और अभी हम्माम से निकल कर आ रहे। ये अल्लाह ने पैगंबरों को मकाम बख्शा है। मसीह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ आवरी पर ऐसे महसूस होंगे जैसे गुस्ल करके आए हों, जबकि मिर्ज़ा कादियानी निफास के खून में लथपथ था। नंबर 4, मसीह अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ आवरी के वक्त एहराम की 2 चादरें पहन रखी होंगी,
جبکہ مرزا قادیانی پیدائش کے وقت الف ننگا تھا۔ نمبر 5، مسیح علیہ السلام تشریف آوری کے وقت خوش و خرم ہوں گے، جبکہ مرزا قادیانی پیدائش کے وقت چیں چیں کرتا ہوا نکلا۔ غرض ہے کہ مرزا قادیانی کے آنے کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مشابہت و مماثلت نہیں، تو پھر اسے کیسے سچا سمجھ لیا جائے؟ قادیانی سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے پاس کس ملک کی نیشنلٹی ہوگی؟ پاسپورٹ، NOC، زر مبادلہ کا کیا بنے گا؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تو تعلیم یافتہ ہی سر پکڑیں گے اور ان کے سوالات پہ سر دھنیں گے۔ بالکل جی بالکل، سوال تو بڑا کام کا ہے ایسے نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کتنے پیارے جملوں میں صدیوں پہلے تمام اشکالات کو حل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا وہ حکمن مقسطن بن کر آئیں گے، حکمن عدلن بن کے آئیں گے، حاکم عادل ہوں گے، وہ حکمران ہوں گے، اور حکمران کو کسی نیشنلٹی کی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وقت تو حکومت ہی ان کی ہوگی۔ عالم اسلام میں پوری دنیا میں حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، وہ جہاں چاہیں گے تشریف لے جائیں گے، انہیں پاسپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہلک الملل کلھا الا ملۃ واحدہ الا وہی الاسلام۔ تو احادیث مبارکہ کے ایسے جملے یہ قادیانیوں کے تمام اشکالات کو اور شکوک و شبہات کو ہباء منثورا کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیروں کو قتل کریں گے۔ اوہو توبہ 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 استغفر اللہ۔ علماء حضرات دیکھو کتنی غلط باتیں کرتے ہیں۔ یہ قادیانی روتے بھی ہیں مگر مچ کے آنسو بھی بہاتے ہیں لوگوں کے آگے، اور ساتھ توبہ توبہ استغفار بھی کرتے ہیں کہ دیکھو مولوی کتنی گستاخی کی باتیں کرتے ہیں، بے ادبی کی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ استغفر اللہ، اللہ کا نبی خنزیر کو قتل کرے گا؟ تو بات بالکل آسان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جہاں یہودیت اور عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا تو وہاں خنزیر پالنے والی قوم مسلمان ہو جائے گی۔ جب وہ مسلمان ہو جائے گی تو اپنے ہاتھوں سے وہ خنزیر کو قتل کریں گے۔ ہاں اسباب کے درجے میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبب بنے، اس لیے نسبت حضرت کی طرف کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے۔ حقیقت میں تو اسباب کے درجے میں یہ ہے، ایسے ہے نہیں۔ جیسے یہاں بھی مثال دی ہوئی ہے کہ 1965 کی جنگ ہوئی بھارت کے ساتھ، تو جو فتح ہوئی سوالات کیے جاتے ہیں، جی کس بادشاہ نے بھارت کو فتح کیا اور فلاں فتح حاصل کی، تو نام لیا جاتا ہے ایوب خان، حالانکہ جنگ تو لڑتے ہیں فوجی، ٹھیک ہے، اور نام لیا جاتا ہے بادشاہوں کا۔ تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں جہاں یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت ختم ہو جائے گی، تو خنزیر پالنے والی قومیں بھی مسلمان ہو جائیں گی اور وہ اپنے ہاتھوں سے خنزیر کو قتل کریں گے۔
جیسے کوئی آدمی خدا نخواستہ شراب پیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی، توبہ کی، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر اس نے توبہ کر لی ہے، تو اب شراب کے برتنوں کو وہ توڑ دیتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے تو شراب کے مٹکے توڑ دیے، شراب کے برتن توڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ ادھر مرزا قادیانی کو دیکھیں، مرزا قادیانی جو ازلی طور پر انبیاء علیہم السلام کا دشمن تھا، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امت مسلمہ کا، اگر کوئی قادیانی اس طرح کا سوال کرے اور وہ توبہ استغفار بھی ساتھ کہے تو یہ حوالہ صفحہ نمبر 387 پہ دیکھیں۔ مرزا قادیانی کا ایک عاشق مرید مفتی صادق اپنی کتاب ذکر حبیب میں لکھتا ہے، یہ ذکر حبیب اس نے مرزا قادیانی پر لکھی ہے۔ جیسے ہمارے اکابرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر کتابیں لکھی ہیں، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے لکھی، سیرت کبریٰ حضرت مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمہ اللہ نے لکھی، اور چھوٹی بڑی کتابیں بہت ساری موجود ہیں۔ تو مرزا قادیانی کا مرید خاص اور عاشق زار مفتی صادق ذکر حبیب میں لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے سنیں۔ مرزا قادیانی کے ایک مرید نے شکایت کی کہ لوگ مجھے کتا مار پیر کہتے ہیں۔ اس پر مرزا قادیانی نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، خدا نے مجھے سور مار کہا ہے۔ تو ایسے حوالے بھی یاد رکھنا۔ تحفہ گولڑویہ میں مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو سور مار لکھا، اور براہین احمدیہ میں لکھا ان عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں خنزیر خوروں اور 3 خدا بنانے کا حکم اب تک انجیلوں میں نہیں پایا جاتا، اسی طرح تورات میں بھی ہے کہ سور مت کھانا۔ حقیقت الوحی میں لکھا عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو سور کا گوشت کھائیں گے، الیاذ باللہ۔ مرزا قادیانی نے لکھا عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے نجات پا کر کشمیر کی طرف چلے آئے، عیسائیوں پر سور کو جو تورات کے روح سے ابدی حرام تھا حلال کر دیا ہے، الیاذ باللہ۔ پھر آگے حقیقت الوحی کی عبارت ہے، اور مرزا قادیانی نے ایک من گھڑت کہانی اس میں لکھی ہے، یہ بالکل غیر معقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے جانے کے لیے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسا کی طرف بھاگے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس نے اپنی طرف سے کہانی گھڑی۔ اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا، اور جب لوگ عبادت کے لیے بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا، اور شراب پیے گا اور سور کا گوشت کھائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اسلام کے حلال اور حرام کی کچھ پرواہ نہیں رکھے گا۔ کیا کوئی عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ اسلام کے لیے یہ مصیبت کا دن پھر باقی رہے گا؟ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ایسا بھی آئے گا؟ یہ کتنی بکواس کی ہے مرزا قادیانی نے، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی روشنی میں بھی ہم سمجھ رہے ہیں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آ کر کیا کریں گے؟ قرآن بھی پڑھیں گے اور قرآن پاک کی تعلیمات پھیلائیں گے اور قرآن پاک کے احکام نافذ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں گے، سنت پر چلائیں گے۔
यहकुमु बिशरइना ला बिशरइही इन्नमा यहकुमु बिशरीअति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तशरीफ़ लाएंगे तो सबसे पहले आकर क्या करेंगे, इस उम्मत के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। तकरीमतल्लाहि हादिहिल उम्मा, इमाम महदी अलैहि रिज़वान के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम महदी अलैहि रिज़वान बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे होंगे। इमाम महदी अलैहि रिज़वान बनी इसराइल में से होंगे। इमाम महदी अलैहि रिज़वान इसी उम्मत में से होंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद तय्यबात में से सादात ख़ानदान से हसनी और हुसैनी खालिसतन सैयद होंगे और वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा रहे होंगे। बाद की नमाज़ें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे तो वो भी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके, और हज भी करेंगे, उम्रा भी करेंगे। इतनी सराहत के साथ ये बातें मौजूद हैं। इन सब के होते हुए ये मलऊन कायनात और मलऊन इब्ने मलऊन अपनी तरफ से एक कहानी घड़ता है और एक एक जुमले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इहानत करता है। कादियानी सवाल नंबर 7 देख रहे हैं जी। ये भी वही है सवाल जो अभी हमने पढ़ा है कि वो मस्जिद की बजाय कलीसा को जाएगा, मुसलमान कुरान पढ़ेंगे, वो इंजील खोल बैठेगा, अलियाज़ु बिल्लाह। सवाल नंबर 8 देखिए। अजीब, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो फिर कुरानी आयात का क्या बनेगा? वो कुरानी आयात मिट जाएंगी, मनसूख हो जाएंगी। व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा। तो ऐसी आयात का क्या बनेगा? मिट जाएंगी, मनसूख हो जाएंगी। ये ऐसे ना मिस्कीन बनकर सवाल करते हैं। तो अगर कोई कादियानी इस तरह का सवाल करे, आप क्या जवाब देंगे कि देखो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार वादे किए। अलिफ लाम मीम ग़ुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द व हुम मिन बअदि ग़लबिहिम सयग़लिबून फी बिद्इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम वअदल्लाह ला युख़लिफ़ुल्लाहु वअदह वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। ये वादा हुआ नहीं हुआ, और ये वादा पूरा हुआ नहीं हुआ। पूरा हुआ तो क्या ये आयात मिट गई हैं, मनसूख हो गई हैं? ऐसी आयात जब ये वादे पूरे हुए तो कुरान पाक की आयात की अज़मत और चमकने लगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत शान और दोबाला हुई। इसी तरह और कितनी आयात मुबारका है। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। वादा है, हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। तो आप हजरात ये जवाब दें कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा तो वो आयात और अज़मत और शान के साथ चमकने लग जाएगी
اور مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، جیسا کہ غزوہ بدر، احد اور دوسرے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدے فرمائے اور وہ وعدے پورے ہوئے، تو آیات مبارکہ کی عظمت اور امت مسلمہ بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں آ گئے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. ایسی آیات بھی یاد رکھا کریں. رہے مؤمن، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے اور وہ قرآن پاک میں بھی ذکر کی گئی ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قرآن پاک سے یہ آیت مٹ گئی، منسوخ ہو گئی؟ آپ نے فرمایا انا بشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. انا دعوت ابی ابراہیم وانا رؤیا امی التی رأت. قادیانی سوال نمبر 9. قادیانیوں سے جب کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے، دجال کو اپنی تلوار سے قتل کریں گے، تو کیا مرزا قادیانی جو مسیحیت کا دعویٰ رکھتا ہے اس نے دجال کو قتل کیا؟ تو قادیانی کہتے ہیں اس سے مراد، مرزا قادیانی بھی یہی کہتا رہا کہ قتل دجال سے مراد تلوار سے قتل کرنا نہیں، قلم سے قتل کرنا. تو کیا مرزے کے قلم سے یہودیت مر گئی، عیسائیت مر گئی؟ یہودیت اور عیسائیت اور ترقی کر رہی ہے. پہلے عیسائی تھوڑے تھے، مرزے کے آنے سے بڑھ گئے. پاکستان میں مرزائی ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں عیسائی بھی ہیں. اور پہلے یہودیوں کا کوئی ایئر بیس نہیں تھا، اب اسرائیل بن گیا، اسرائیل وجود میں آ گیا اور وہاں سارے یہودی اکٹھے ہو رہے ہیں. بہرحال یہ سب دجل و تلبیس کی باتیں ہیں اور قرآن و حدیث میں انتہائی غایت درجے کی وہ تحریف سے کام لیتے ہیں. اعاذنا اللہ منہ و جمیع المسلمین. دجال تلوار سے قتل ہوگا تو کہاں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا، ارشاد فرما دیا کہ مقام لد پر قتل ہوگا، مقام لد پر قتل ہوگا. تو دیکھو ایک ایک بات کتنی صاف دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے متعلق. لیکن قادیانی اس کی بھی وہ کہتے ہیں لد سے مراد وہ لد نہیں ہے، لدھیانہ ہے. یہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں گے. آگے قادیانی سوال نمبر 11. جس وقت یہ احادیث پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم یا ینزل عیسی ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو قادیانی کہتے ہیں، یہی مرزا قادیانی ملعون بھی بکتا رہا
کہ نازل نزول سے مراد اوپر سے نازل ہونا نہیں، پیدا ہونا مراد ہے، اور مرزا قادیانی پیدا ہو گیا، اور مرزے نے بھی کہا میں پیدا ہو گیا ہوں، میں مسیح ہوں۔ اب عوام الناس کو کیا پتا کہ نزول کا کیا معنی ہے؟ یہ تو آپ حضرات جانتے ہیں جو ہندی کی چندی نکالتے ہیں اور بال کی کھال اتارتے ہیں، یہ تو آپ حضرات قرآن و حدیث کی باتیں سمجھتے ہیں۔ تو نزول کا معنی پیدا ہونا ہے۔ یاد رکھیں، ایک معنی حقیقی ہے اور ایک معنی مجازی ہے۔ حقیقی معنی اوپر سے نیچے اترنا، اور مجازی معنی پیدا ہونا، اسباب مہیا کرنا۔ اور یہ ضابطے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں کہ جہاں تک بس چلے معنی حقیقی پر عمل کیا جائے گا، اگر خدا نخواستہ معنی حقیقی پر عمل کرنا متعذر ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو پھر مجازی معنی کی طرف رجوع کیا جائے گا، یصار الی المجاز۔ احادیث مبارکہ میں جو ینزلو یا نزلہ کے الفاظ آتے ہیں، ان میں حقیقی معنی مراد لیا جاتا ہے، اوپر سے نیچے اترنا۔ اور یہاں حوالے بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفردات میں لکھا ہے، نزل النزول فی الاصل هو انحطاط من علو۔ مصباح اللغات میں ہے نزل نزولا من علو الی اسفل۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے والانزال نقل الشیء من الاعلی الی الاسفل۔ دیکھ رہے ہیں یہ حقیقی معنی۔ اسی طرح آگے نقشہ دیا جا رہا ہے، تقریباً 199 آیات ذکر کی گئی ہے، بعض میں نازلہ، بعض میں نزلہ ینزل، بعض میں انزلہ انزلہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، صیغے آتے ہیں آیات مبارکہ میں، ان سب میں حقیقی معنی مراد لیا گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں 199 آیات، 199 آیات مبارکہ ہے، ان سب میں حقیقی معنی ذکر کیا گیا ہے۔ تو جیسے ان آیات مبارکہ میں حقیقی معنی مستعمل ہے، اسی طرح ینزل عیسی ابن مریم اور نزل ابن مریم فیکم، ان میں بھی حقیقی معنی مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا۔ اگر قادیانی یہ کہتے ہیں کہ نازلہ کا معنی پیدا ہونا ہے، تو پھر ان سے ہم نے پوچھنا ہے کہ مرزا قادیانی کا پیدا ہونا کب ہم تسلیم کریں؟ 1840، 39، 40 میں، یا 1880 میں، 82 میں، 84 میں جب اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، یا 1891، 92 میں جب اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، یا 1901 میں جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو امت مسلمہ کے لیے خوشی کا عالم ہو۔ کیف انتم کیف بکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا عالم ہوگا، مسلمان خوش ہوں گے۔ اور مرزا قادیانی کا 1839 یا 40 میں پیدا ہونا مراد لیں تو وہ تو چین چین کر رہا تھا، وہ تو پریشان تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خوش و خرم ہوں گے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، ایسے لگے گا جیسے حمام سے ابھی آ رہے ہیں، اور چہرہ مبارک منور ہوگا، روشن ہوگا، خوبصورت لگ رہے ہوں گے۔ اور اگر
1880 82 84 مراد لیتے ہیں کہ مرزا اس وقت پیدا ہوا، اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تو علماء حضرات کھڑے ہو گئے کہ یہ شخص گمراہ ہے۔ براہین احمدیہ کے پہلے 4 حصے اس نے 1880 82 84 میں چھاپے، اور جس وقت یہ منظر عام پر آئے علماء لدھیانہ اٹھے اور انہوں نے علماء کو اکٹھا کیا کہ یہ شخص گمراہ ہے، امت مسلمہ کو گمراہی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے۔ اور 1891 92 میں مسیحیت کا دعویٰ کیا ہے تو امت مسلمہ کھڑی ہو گئی کہ حقیقی مسیح تو ابھی نہیں آئے، وہ تو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، قیامت کی بڑی علامات میں سے ہیں۔ اور اگر 1901 مراد لیا جائے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر تو اس کے خلاف تحریک شروع ہو گئی، اور ایسی شروع ہوئی کہ الحمدللہ اب پوری دنیا میں اس فتنے کے خلاف تحریک ہے۔ تو امت مسلمہ تو پریشان ہے، امت مسلمہ کے لیے خوشی کا وقت تو ہے نہیں، امت مسلمہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ خود مرزا قادیانی کے پیروکار وہ آپس میں دست بگریباں ہیں، لاہوری مرزائی اور قادیانی مرزائی، وہ ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے مخالفت میں ہیں، ان کی آپس میں صلح نہیں، اتفاق نہیں ہے، تو خوشی کہاں؟ معلوم ہوتا ہے کہ نازل ینزل کا معنی اوپر سے اترنا ہے، پیدا ہونا مراد نہیں ہے۔ یہ میں نے خلاصے کے طور پر عرض کیا ہے، باقی تفصیل آپ حضرات دیکھ لیں گے۔ بیچ میں مرزا قادیانی کی کتابوں کے حوالے بھی موجود ہیں، ان حوالہ جات کو بھی آپ سامنے رکھیں گے۔ اب آگے ان آیات مبارکہ سے آگے آ جائیں۔ ان تمام 199 آیات میں نزول کے معنی اترنے کے ہیں، اگر چند مقامات پر نازل مجازن اسباب و علل مہیا کرنا یا پیدا ہونے کے معنی میں آیا ہے تو ان تمام آیات میں حقیقی معنی کو ترک کرنا دجل نہیں تو اور کیا ہے۔ قادیانی سوال نمبر 12 علامات کے متعلق۔ حقیقی مسیح اور جھوٹے مسیح کے درمیان فرق کرنے کے لیے علامات کو دیکھا جائے گا۔ دیکھیے، یوں تو بہت ساری علامات ہیں۔ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کا اردو میں ترجمہ علامات قیامت اور نزول مسیح کے نام سے بھی ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والے کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ عیسیٰ کا معنی سید، سردار، پسندیدہ، خوبصورت، ایسے معنوں میں یسوع ہو یا عیسیٰ ہو، کتنا خوبصورت نام ہے، اور قرآن پاک میں موجود ہے۔ مرزا قادیانی کا نام غلام احمد قادیانی تھا، تو حقیقی مسیح کی علامت اس میں پائی گئی۔ آنے والا بغیر باپ کے پیدا ہوا، مرزا قادیانی کے 6 فٹ کا غلام مرتضیٰ نامی ایک شخص باپ بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، آنے والے کا لقب مسیح روح اللہ کلمۃ اللہ ہے۔ مرزا قادیانی کا لقب کوئی نہ تھا، یا زیادہ سے زیادہ وہی سور مار جس کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے، ذکر حبیب۔ نمبر 3، آنے والے کی والدہ کا نام مریم ہے۔ مرزا قادیانی کی والدہ کا نام چراغ بی بی تھا، اس کا لقب گھسیٹی مشہور عام بیان کیا جاتا ہے۔
नंबर 4, आने वाले की वालदा की इस्मत व इफ़्फ़त की कुरान मजीद ने गवाही दी। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकि व तहहरकि वस्तफ़ाकि अला निसाइल आलमीन। मिर्ज़ा कादियानी की माँ की कहानी उस वक्त के लोगों को मालूम होगी, हम कुछ नहीं कह सकते, मगर जिसका बेटा इतना मुकद्दर वाला था कि उसके साहिबजादे मिर्ज़ा महमूद को मिर्ज़ा कादियानी के एक मुरीद जो उसको ख़त में मसीह मऊद लिखते हैं, और फिर वो ख़त मिर्ज़ा महमूद ने अपने खुतबे जुमा में लोगों को सुनाया, और फिर मिर्ज़ाई अखबार अल फज़ल कादियान मुअर्रखा 31 अगस्त 1938 को सफ़ा 7 कॉलम 1 पर शाये हुआ, जिसमें है कि हज़रत मसीह मऊद मिर्ज़ा मरदूद वलीउल्लाह है, और वलीउल्लाह भी कभी कभी ज़िना किया करते हैं। अगर उन्होंने कभी ज़िना कर लिया तो इसमें क्या हर्ज है, अलियाज़ु बिल्लाह। इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रिय्यतहा मिनश्शैतानिर्रजीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा की नज़ाहत व तहारत कुरान बयान कर रहा है। इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रिय्यतहा मिनश्शैतानिर्रजीम। नंबर 5, और ये कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। मिर्ज़ा कादियानी की माँ के पेट से निकला। मिर्ज़ा कादियानी माँ के पेट से निकला। नंबर 6, वो फरिश्तों के परों पर हाथ रख कर आएंगे। मिर्ज़ा को दाई ने वसूल किया। नंबर 7, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनके सर के बालों से पानी टपकता होगा, गोया गुस्ल करके आएंगे, जबकि मिर्ज़ा निफास के खून में लथपथ था। नंबर 8, मिर्ज़ा मसीह अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ आवरी के वक्त 2 चादरें पहन रखी होंगी, जबकि मिर्ज़ा कादियानी पैदाइश के वक्त अलिफ नंगा था। नंबर 9, मसीह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ आवरी के वक्त खुश व खुर्रम होंगे, जबकि मिर्ज़ा कादियानी चीं चीं करता हुआ निकला। इसी तरह आगे कादियानियों से 10 सवाल। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब हकीकतुल वहय में लिखा, नंबर 1, वो 2 ज़र्द चादरों के साथ उतरेगा। नंबर 2, नीज़ ये कि वो फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखे हुए उतरेगा। नीज़ ये कि काफिर उसके दम से मरेंगे। नीज़ ये कि वो ऐसी हालत में दिखाई देगा कि गोया वो गुस्ल करके अभी हमाम से निकला है, और पानी के कतरे उसके सर पर मोती के दानों की तरह टपकते नज़र आएंगे। और ये कि दज्जाल के मुकाबिल पर खाना काबा का तवाफ़ करेगा। ये मिर्ज़ा लिख रहा है, दज्जाल के मुकाबले में खाना काबा का, इन दज्जाल को कत्ल करना नहीं। नंबर 5, नीज़ ये कि वो सलीब को तोड़ेगा। नंबर 6, नीज़ ये कि वो खिंजीर को कत्ल करेगा। नंबर 8, नंबर 7, नीज़ ये कि वो निकाह करेगा और उसकी औलाद होगी। नंबर 9, नीज़ ये कि वही है जो दज्जाल का कातिल होगा। नंबर 9, नीज़ ये कि मसीह मऊद कत्ल नहीं किया जाएगा बल्कि फौत होगा। नंबर 10, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में दाखिल होगा। ये 10 अलामात ख़ुद मिर्ज़ा कादियानी ने सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की तस्लीम की हैं। मिर्ज़ा कादियानी की तहरीफ से हट कर हमारा कादियानियों से सवाल है कि अगर मगर चूँकि चनाचे लेकिन लिहाजा इस्तिआरा किनाया की भूल भलियों से निकल कर सारी दुनिया के कादियानी इन अलामात मसीह में से कोई एक अलामत भी मिर्ज़ा कादियानी में दिखा सकते हैं? हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन।
عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت کیا حالت ہوگی؟ جب آپ بارہا پڑھ چکے ہیں، 2 زرد چادریں پہن رکھی ہوں گی وغیرہ، لیکن مرزا اس کے مقابلے میں یہ کہتا ہے کہ نزول سے مراد پیدا ہونا ہے، اور وہ میں پیدا ہو گیا ہوں، اور 2 زرد چادروں سے مراد 2 بیماریاں ہیں جو مجھے لگی ہوئی ہیں، ایک اوپر کے دھڑ کی، ایک نیچے کے دھڑ کی۔ اوپر کے دھڑ کی دوران سر ہے، سر چکراتا ہے، اور نیچے کے دھڑ کی کثرت پیشاب کا مرض لگا ہوا ہے۔ یہ آگے بھی علامات وہی ہیں، بار بار آ رہی ہیں، ان کو دیکھ لیں گے آپ حضرات۔ یہ ہم آگے صفحہ نمبر 408 پہ آ جائیں۔ 408 23 احادیث شریف سے سیدنا مسیح علیہ السلام کی 20 تصریحات۔ نمبر 1، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تفسیر فتح العزیز میں سورۃ التین کے ذیل میں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے کہ جب وہ بیت المقدس کی زیارت اور مسجد اقصیٰ میں نماز سے فارغ ہوئیں تو جبل زیت پر چڑھیں، وہاں نماز پڑھی اور فرمایا ھذا الجبل هو الذی رفع منہ عیسیٰ علیہ السلام الی السماء۔ اس سے معلوم ہوتا ہے امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا عقیدہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے رفع الی السماء اور نزول من السماء کا تھا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، اس لیے مسیحی حضرات آج تک اس پہاڑ کی قدر و منزلت کرتے ہیں۔ نمبر 2، لم یمت، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ التصریح۔ نمبر 3، رجوع، یعنی حضرت کے لیے رجوع کا لفظ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی روایت میں ہے انہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، کہ وہ قیامت سے قبل تم امت محمدیہ میں دوبارہ واپس لوٹیں گے۔ نمبر 4، یأتی علیہ الفنا، احادیث کے باب میں آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ نجران سے سوال کیا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ فنا آئے گی۔ وہ نصارہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، 45 سال کا عرصہ رہیں گے، پھر حضرت پر وفات آئے گی۔ ان عیسیٰ یأتی علیہ الفنا، کہ عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی۔ نزول، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کی صراحت فرمائی، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم۔ بعثت الی الارض، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کو بعثت سے تعبیر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اذ بعث اللہ عیسیٰ ابن مریم، پھر اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ حوالہ جات بھی ساتھ ہیں حدیث پاک کی کتابوں کے۔ نمبر 7، حبوط، لَيَحْبِطَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور، بھی حضرات کو کیا ہو گیا، اچھا تشریف رکھیں بھائی، جو ساتھی پیچھے کھڑے ہیں تشریف رکھیں۔
تشریف رکھیں. اٹھنے والے ساتھیوں کو دوسرے دیکھتے ہیں، ان کی توجہ خراب ہوتی ہے. دیکھیں لَيَهْبِطَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حبوط ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ تشریف لائیں گے، آسمانوں سے ان کا نزول ہوگا، حاکم عادل بن کر تشریف لائیں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا لم یکن بینی و بینہ نبی انہ نازل، میرے اور ان کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے اور وہ نازل ہوں گے، تشریف لے آئیں گے. نمبر 9، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ الرضوان علیحدہ علیحدہ دو شخصیات ہیں. ابھی استاد جی تشریف لا چکے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب